الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد وافر اس خدائے پاک کو، حمد وافر اس خدائے پاک کو جس نے یہ رتبہ دیا ہے خاک کو، اور خاک حبیب مجتبیٰ سرور عالم محمد مصطفیٰ، ہو درود آپ پر بھی اور اصحاب پر، اہل بیت پاک اور احباب پر۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سبھی کے لیے مقام مسرت ہے اور مقام شکر ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ایک ایسی مجلس کے اندر شرکت کی سعادت سے نوازا جو قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پر منعقد کی گئی۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرمائے، یہ لمحات ہر مومن کو اپنی زندگیوں کے اندر بار بار نصیب فرمائے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں دین کی باتیں کرنا اور سننا قبول فرمائے۔ تراویح کے اندر کلام مقدس کے پڑھے گئے ایک ایک حرف کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اسی طرح تراویح کے اندر کلام مقدس کے سنے گئے ایک ایک حرف کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اس کلام مقدس کے اندر پڑھنے میں اور سننے میں، جانے میں انجانے سے ہم سے جو بھی خامی، کوتاہی، غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت اپنا نادان اور ناسمجھ بندہ سمجھ کر معاف فرما دے۔ آئندہ سال ہر مومن کو اس سے کہیں زیادہ بہتر پڑھنے اور اس سے کہیں زیادہ بہتر سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھیں، اس عظیم موقع پر میرے عزیز بھائیوں، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جتنی توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ مجھے بھی بیان کرنے میں اچھا لگے گا اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ پانی کا پینا، پانی کے پینے سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ایک بڑے میاں سے پوچھیں کہ ابا جان آپ کو پیاس لگتی ہے، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ آپ کو پیاس لگتی ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہاں۔ آپ ایک نوجوان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو پیاس لگتی ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہاں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جی مولانا میں پانی پی پی کر کے تنگ آ چکا، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں پانی پیوں۔ حتیٰ کہ دیکھیں، اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر کسی بھی خاص قسم کے کھانے کی فرمائش نہیں کی، لیکن ٹھنڈے پانی کا اتنا اہتمام تھا کہ ٹھنڈا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بئر غرس سے لایا جاتا۔ یہ بئر غرس مدینہ منورہ سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا۔ اس کا پانی بڑا ہی صاف شفاف اور بڑا ہی میٹھا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا اور آپ نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ میرے وصال کے بعد مجھے اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ پانی کے پینے سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔
اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا، بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ جن حضرات کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کے دیدار کی سعادت سے نوازا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بیت اللہ شریف کے اوپر انسان ایک نگاہ ڈالتا ہے تو جتنی نگاہیں زیادہ پڑتی ہیں اتنا ہی اس کا حسن دوبالا ہو جاتا، اور دل کرتا ہے کہ بس بیٹھا اسے دیکھتا ہی رہوں۔ دیکھیں وہاں کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے، وہاں نور ہی نور ہوتا ہے، وہاں کا ماحول اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کر کے ساری دنیا کو بھول جاتا۔ جس طرح ایک شہنشاہ کا دربار ہوتا ہے اور شہنشاہ کے دربار کے اندر ایک عظمت دیکھنے میں آتی ہے، ایک شان و شوکت دیکھنے میں آتی ہے، ایک ہیبت اور ایک دبدبہ دیکھنے میں آتا ہے، اسی طرح وہاں پہنچ کر کے بھی اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی شان و شوکت، اللہ رب العزت کی ہیبت دیکھنے میں آتی۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ نے دنیا کے اندر لوہے کا ایک مقناطیس دیکھا ہوگا جسے ہم چمبک کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور لوہا قریب ہوتے ہوتے بالآخر اس سے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے اندر انسانی دلوں کا مقناطیس دیکھنا ہو تو آپ میرے عزیز بھائیوں بیت اللہ شریف کو دیکھ لیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہر مومن کا دل کھنچتا ہے، کیا مرد کیا عورت، اسی طرح کیا امیر کیا غریب، اسی طرح کیا صحت مند اور کیا بوڑھا ضعیف۔ آپ جس بندے سے بھی پوچھ لیں، اس کے پاس جانے کے لیے گنجائش ہو نہ ہو، اس کے پاس جانے کے لیے پیسے ہو نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ ضرور ہوگی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر وہ ہمارا پیارا بھائی تنہائیوں میں رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہوگا، یہ کہتا ہوگا کہ مولا کبھی تو مجھے بھی قبول فرما لے کہ میں بھی تیرے گھر کا طواف کر سکوں۔ الہی وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو احرام باندھ کر کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اسی طرح کوئی ملتزم سے جا کر کے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرما لے تاکہ میں بھی اپنی دیرینہ خواہش کو پوری کر سکوں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو حضرات وہاں جاتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہ سکتے، حرام کے اندر پہنچتے ہیں، مطاف میں آتے ہیں اور طواف کرتے کرتے بالآخر ملتزم سے چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طرح چمٹ جاتے تھے جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف کے دیکھنے سے بھی انسان کا دل نہیں بھرتا۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں، حضرت حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ۔ انہوں نے ایک واقعہ بڑا عجیب سنایا، آپ بھی سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد حرام کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ کبھی کبھی ہمارے خیمے میں آ جاتا، ہم اس معصوم بچے کو کھانے کے لیے روٹی دے دیتے، وہ معصوم بچہ خوشی خوشی روٹی کھاتا اور چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بار بار آنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس معصوم بچے سے محبت ہو گئی اور اس معصوم بچے کو بھی ہم سے لگن ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ہمیں آگے جانا تھا
ہمارا وہاں کا پڑاؤ اور قیام پورا ہو گیا تو میری اہلیہ نے اس معصوم بچے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بیٹا اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو چلیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے۔ یہ تقریباً 1960 سے پہلے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری اہلیہ نے جب اس معصوم بچے سے کہا تو وہ معصوم بچہ کہنے لگا کہ اماں جان آپ مجھے کہاں لے کر کے جائیں گی؟ اس معصوم بچے سے میری اہلیہ نے کہا کہ بیٹا اپنے ملک میں۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ آپ کے ملک میں مجھے کیا ملے گا؟ کہنے لگی کہ بیٹا ہمارے ملک میں گرمی بھی کم ہے، آپ کو وقت پر کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، یوں کہہ لیجئے کہ ہر طرح کی نعمت میسر ہوگی۔ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ میری بیوی کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا رہا، وہ معصوم بچہ میری بیوی کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتا رہا، لیکن جب میری بیوی نے اپنی باتوں کو مکمل کر لیا تو وہ معصوم بچہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اماں جان کیا یہ اللہ رب العزت کا گھر بھی مجھے آپ کے ملک کے اندر ملے گا؟ کہتے ہیں میری اہلیہ کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو وہاں نہیں ہوگا۔ کہنے لگا کہ اماں جان پھر مجھے آپ کے ملک کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے فقط بیت اللہ شریف کا پڑوس چاہیے، اس کے پڑوس کے لیے میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جس کے دیکھنے سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے نوازے اور اپنی زندگی کے اندر بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے پڑھنے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کے اندر ایسی جاذبیت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ جتنا انسان اس کلام مقدس کو پڑھتا ہے اور جس بندے کو اس کلام مقدس کے پڑھنے کا لطف نصیب ہو جاتا ہے اس کا دل کبھی بھی قرآن مقدس کے پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یاد رکھے ہر بندے کو یہ لطف نصیب نہیں ہوتا۔ یہ لطف فقط ان خوش نصیب حضرات کو حاصل ہوتا ہے جن کے دل میرے پیارے بھائیوں بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں، جن کے دل گناہوں سے خالی ہوتے ہیں، جن کے دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ایسے انسان اس کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا ہی اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ جس طرح دیکھیں انتہائی گرمی کا عالم ہو، ایک بندہ جنگل کے اندر راستہ بھٹک گیا ہو، اس کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہ ہو، وہ مارے پیاس کے تڑپ رہا ہو، اچانک سے اسے پینے کے لیے پانی مل جائے تو ہمارا وہ بھائی کتنا خوش ہوتا۔ اسی طرح یہ اللہ رب العزت کے نیک بندے قرآن مقدس کو بڑی ہی رغبت کے ساتھ پڑھتے، قرآن مقدس کو بڑے ہی شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ ان حفاظ کو دیکھ لیں، آپ ان قراء کو دیکھ لیں، آپ ان علماء کو دیکھ لیں، ان کی ساری زندگی ہو جاتی ہے قرآن کریم کے پڑھتے پڑھاتے، ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن مقدس کے سنتے سناتے، لیکن ہر روز ایک نیا ذائقہ اور مزہ پاتے۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کو اللہ رب العزت نے عقل کی دولت سے نوازا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ جی مولانا میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کے تنگ آ چکا، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں کلام مقدس کو پڑھوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایسے بے شمار افراد ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی مولانا جتنا ہم قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی تلاوت اس کتاب مقدس کی جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں جس کی اتنی تلاوت کی جاتی ہے۔
دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی وفات سے پہلے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بلا کر کے مکان کے ایک کونے میں لے گئے اور یوں فرمانے لگے کہ بیٹا آپ اس جگہ پر کبھی بھی گناہ مت کرنا، کیونکہ میں نے اس جگہ بیٹھ کر 6000 مرتبہ قرآن مقدس کو مکمل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمت اور کتنی محبت تھی ان حضرات کے دلوں میں قرآن مقدس کی۔ اسی طرح دیکھیں ایک کتاب ہے المستطرف، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کا معمول مبارک رمضان المبارک کے اندر یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم مکمل فرماتے، آپ ایک کلام پاک دن میں مکمل فرماتے، آپ ایک کلام مقدس رات میں مکمل فرماتے، آپ ایک کلام مقدس تراویح میں مکمل فرماتے۔ اسی طرح دیکھیں فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ بھی اس کلام مقدس کو رمضان المبارک کے اندر 61 مرتبہ مکمل فرمایا کرتے۔ یہ دیکھیں پھر بھی دور زمانے کی بات ہو گئی۔ آج بعض حضرات ایسے ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ جی مولانا، ایک مہینے کے اندر 61 قرآن کریم کون مکمل کر سکتا ہے؟ تو یہ دور زمانے کی بات ہو گئی۔ میں آپ کو قریب زمانے کی مثال بتاتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ، آپ کی کتاب فضائل اعمال دنیا کے اندر مشہور ہے، آپ حضرات بار بار پڑھا بھی کرتے ہیں، سنا بھی کرتے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے آپ بیتی، اس کتاب کے اندر آپ خود فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے جو پارہ تراویح کے اندر سنانا ہوتا تھا، میں اس پارے کو دن میں 30 مرتبہ مکمل کر لیا کرتا تھا۔ یہ بھی دیکھیں دور زمانے کی بات ہو گئی۔ ابھی مجھے احباب نے بتایا کہ یہیں ہماری اس مسجد کے اندر ہمارے امام صاحب ہیں، یہ تقریباً پورا مہینہ اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے ہیں اس ماہ مقدس کے اندر، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس میں تقریباً 30-40 کلام پاک مکمل فرما لیا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شوق کی بات ہے، لگن کی بات ہے۔ جس بندے کو لگن ہو جائے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے وقت کی آسانی فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ قوت تاثیر کے اندر بھی یہ کتاب اپنی مثال آپ رکھتی ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر میرے پیارے بھائیوں اس قدر تاثیر ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر ایک کافر بھی اس کلام مقدس کو سنے تو میرے پیارے بھائیوں متاثر اور متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی لیے دیکھیے کلام مقدس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ کفار کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، آپ اس کلام مقدس کو نہ سنو، اور کہا کرتے تھے کہ والغوا فیہ، آپ شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا آپ اس کو اللہ رب العزت کا کلام مقدس سناتے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عکاظ کا جو میلہ عرب کے اندر لگتا تھا بڑا مشہور تھا، اس کے بازار سے جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھ جاتے، آپ راستے میں بیٹھ کر کلام مقدس پڑھتے، وہ لوگ کلام مقدس کو سنتے اور اتنا متاثر ہوتے، ایسا متاثر ہوتے کہ بجائے اپنے گھروں کو جانے کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں بیٹھ جاتے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے معانی آپ اگر پڑھ کر کے دیکھیں تو میرے پیارے بھائیوں سینوں کے اندر اترتے چلے جاتے۔ آپ دیکھیں جیسے ایک دریا ہوتا ہے،
دریاؤں کا راستہ کون بناتا؟ دریا اپنا راستہ میرے پیارے بھائیوں جس طرح خود بناتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ رب العزت کا کلام ایسا دریائے رحمت ہے جو لوگوں کے سینوں کے اندر اپنا راستہ خود بناتا چلا جاتا ہے۔ شرط ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس سے محبت رکھیں، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ دیکھیں، میں زیادہ نہیں، صرف 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ان دونوں احادیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کی اور اسی طرح قرآن کی عظمت کو خوب اجاگر کیا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کی عظمت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی اور ایک حافظ قرآن کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ دیکھیں، مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں یقال لصاحب القرآن، ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اقرا، کہ تو قرآن مقدس کو پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ اور دیکھیں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا ورتل، کہ تو قرآن مقدس کو ٹہر ٹہر کر پڑھ، تو قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر اس اللہ رب العزت کے کلام کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اور اس سے کہا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کیونکہ تیرا آخری مقام، تیری آخری منزل اور تیرا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں جا کر کے تو قرآن مقدس کی آخری آیت کو پڑھے گا۔ اور دیکھیں، احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جتنی آیات ہیں جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں۔ یعنی جو بندہ قرآن مقدس کا حافظ ہوگا وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا، وہ جنت کے سب سے اونچے درجے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں دوسری حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کی عظمت اور فضیلت کو اور بھی زیادہ اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن مقدس کو پڑھا، اور فرمایا فاستظہر، فقط پڑھا نہیں بلکہ پڑھنے کے بعد یاد بھی رکھا، ایسا نہیں کہ قرآن مقدس کو پڑھا اور بھول گیا۔ تو فرمایا جس نے کلام مقدس کو پڑھا اور ساتھ ساتھ یاد بھی رکھا، آگے فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، جس چیز کو قرآن مقدس نے حلال کہا اس کو حلال جانا، اور فرمایا وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جس چیز کو حرام کہا اس کو حرام جانا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی، کہ اس کے گھرانے کے 10 ایسے افراد کے بارے میں، اس کے گھرانے کے 10 ایسے اشخاص کے بارے میں، اس کے گھرانے کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، کلہم قد وجبت لہ النار، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی جن کے بارے میں یہ اعلان ہو گیا ہوگا کہ یہ پکے جہنمی ہیں، یہ پکے دوزخی ہیں، ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ ایسے 10 انسانوں کو اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کی برکت سے جہنم سے نکالیں گے اور جنت کے اندر داخلہ مرحمت فرمائیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کا اللہ رب العزت کی نگاہوں کے اندر اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی نگاہوں میں کس قدر اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ٹھیک ہے۔